بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل کہ چونکہ افعال شرعیہ پر جب نہیں داخل ہو تو وہ فعل منہی عنہ میں قباحت لعینہ کا تقاضا کرتی ہے، لہذا وہ فعل منہی عنہ معصیت بن جاتی ہے. لعینہ ہے نا، جب لعینہ ہے تو وہ معصیت ہے، اور جو چیز معصیت ہوتی ہے وہ حرام ہے، اس لیے پھر وہ جائز باقی نہیں رہتی. جب نہیں داخل ہو گئی اب وہ جائز باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ معصیت اور حرام ہے، اور جو چیز معصیت اور حرام ہوتی ہے وہ مشروع نہیں ہوتی، نہ خود مشروع اور جائز ہوتی ہے، نہ کسی جائز اور مشروع کام کے لیے سبب بن سکتی ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ جو چیز معصیت ہوتی ہے وہ جائز مشروع نہیں ہوتی، اس سے بطور مقدمے کے امام شافعی رحمہ اللہ کی چند تفریعات ہیں جو اس دلیل پر مبنی ہیں کہ جو کام معصیت ہو وہ خود بھی جائز نہیں اور کسی جائز اور حلال کام کے لیے سبب بھی نہیں بن سکتی. 4 تفریعات ذکر کی اس پر. پہلی تفریع یہ ہے کہ حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے جو کسی حرام کام سے ثابت نہیں ہو سکتی، حرام معصیت سے ثابت نہیں ہو سکتی. اور زنا حرام ہے، معصیت ہے، اس لیے زنا سبب نہیں بنے گا حرمت مصاہرت کے ثابت ہونے کا. حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ہم پر احسان کے طور پر اس نعمت کو جتایا ہے، اس حرمت مصاہرت کو. اللہ نے فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس نطفے سے انسان کو پیدا کیا. وجعل فجعلہ نسبا وسحرا، اور اس کو پھر نسب والا اور دامادیت کے رشتے والا بنایا. تو آدمی کا نسب والا ہونا ایک نعمت ہے، اس لیے کہ جو بغیر نسب کے ہو وہ ہالک ہے، ہلاک ہے. عزت معاشرے میں اس کی، عرف و عادت میں اور معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی. تو نسب والا ہونا یہ ایک نعمت ہے. اسی طرح نسب کے ساتھ سحر بھی ذکر کیا کہ دامادیت کی جو رشتہ ہے یہ بھی نعمت ہے. معلوم ہوا یہ حرمت مصاہرت جو ہوتی ہے یہ ایک نعمت ہے، نسب کی طرح اللہ نے بطور احسان کی جتایا. اس رشتے کی وجہ سے جو شادی کر لے، یہ حرمت مصاہرت ایک اجنبیہ کو ماں کے درسات اتار دیتی ہے، ماں کی طرح بنا دیتی ہے اجنبیہ. شادی کے بعد وہ جو اس کی ساس ہوتی ہے، خوش دامن، ساس بھی کہتے ہیں خوش دامن، یہ آدمی کی ماں کے ساتھ مل جاتی ہے، ماں کی طرح ہو جاتی ہے. جیسے ماں محترم، نکاح اس کے ساتھ حرام، اسی طرح یہ ساس بھی محترم، اس کے ساتھ پردہ نہیں اور یہ حرام ہے نکاح کرنا اس کے ساتھ. تو ماں ایک نعمت ہے، والدین نعمت ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے اجنبی وہ اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں، تو ماں باپ کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہے. لہذا جب یہ حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے تو پھر حرام کام اس کا سبب نہیں بن سکے گا. زنا حرام ہے، زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی. اور حرمت مصاہرت کے 4 رشتے گزر گیا. حرمت مصاہرت کے 4 رشتے ہیں. واتی کے اصول فروع موتوا پر حرام، یعنی واتی کا باپ اور واتی کا بیٹا موتوا پر حرام.
اور موتوا کے اصول اور فروع یعنی اس کی ماں اور اس کی بیٹی یہ واتی پر حرام۔ یہ 4 قسم کے رشتے ہیں جو اس حرمت مصاہرت سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ حرمت مصاہرت ہے نعمت اور زنا معصیت اور حرام ہے تو زنا اس حرمت مصاہرت کے ثابت کرنے کا سبب نہیں بنے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی زنا کر لے تو زنا کرنے کی وجہ سے مزنیہ کے اصول اور فروع اس زانی پر حرام نہیں ہوں گے، اور زانی کے اصول اور فروع مزنیہ پر حرام نہیں ہوں گے۔ حرمت مصاہرت 4 رشتے ہیں نا، یہ حرمت مصاہرت صرف اور صرف وطی حلال سے ثابت ہوگا، یہ وطی حرام سے نہیں۔ اس لیے کیوں نعمت ہے تو نعمت کا ذریعہ اور سبب حرام کام نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی زنا کر لے تو مزنیہ کے اصول فروع زانی پر حرام نہیں ہوں گے، اور زانی کے اصول فروع مزنیہ پر حرام نہیں ہوں گے۔ اگر ان کے آپس میں لین دین چل جائے، نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حرمت ثابت نہیں ہوتی، حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، حرمت مصاہرت بے شک نعمت ہے، جیسے یہ حلال وطی نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ حرام زنا و دواعی زنا سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، اسباب زنا سے بھی۔ زنا کے اسباب کالقبلتی جیسے بوسہ دینا، واللمس والنظر الی الفرج الداخل بشہوۃ، اگر بوسہ لیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، اگر شہوت سے ہاتھ لگایا یا پکڑ لیا، کسی عورت کو ہاتھ لگایا شہوت سے، تو اس کے اصول فروع حرام ہو گئے۔ اس لیے منگل بازار جاتے ہوئے خیال کرنا۔ اصول فروع کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ والنظر الی الفرج داخل، اور فرج داخل کی طرف دیکھنا اس سے شہوت سے، اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ تو جیسے حلال وطی سے ثابت ہوتی ہے، زنا سے بھی ہو جاتی ہے حرمت مصاہرت، اور دواعی زنا ان اسباب سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں شارع نے بشہوت کی قید لگا دی تینوں کے ساتھ، اس لیے محشی کہتے ہیں یہ جو شہوت کی قید ہے یہ لمس اور فرج داخل کی طرف دیکھنے کے ساتھ ہے، یہ قبلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ بوسہ دینا، چومنا، اس کے ساتھ شہوت کی قید نہیں ہے، اس لیے کہ چومنا ہوتا ہی شہوت سے ہے۔ 1000 مرتبہ کہے دل ہمارا پاک ہے، پاک نہیں ناپاک ہے، 1000 مرتبہ کہے، اس لیے کہ بوسہ ہوتا ہی شہوت سے ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں یہ شہوت کے تعلق لمس سے ہے۔ بعض اوقات ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں رشتہ داروں سے، جن کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں، نہیں ہوتا اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں، تو وہاں شہوت نہیں ہوتی۔ اگر وہاں شہوت پائی گئی تو اصول فروع حرام۔ اصول فروع احناف کے ہاں یہ مسئلے میں بڑی شدت ہے، اصول فروع حرام ہو جاتے ہیں۔ تو لمس بالید میں یا نظر الی الفرج داخل، فرج داخل ان حضرات کو پتہ ہے فرج داخل کیا ہوتا ہے؟ فرج داخل کی طرف بنظر شہوت، اگر وہاں ان دونوں میں شہوت نہ ہو تو پھر حرام نہیں ہے۔ شہوت کی حد کیا ہوگی، تعریف کیا ہوگی کہ ہم کہیں گے شہوت پائی گئی؟ محشی کہتے ہیں کہ آلے میں حرکت آ جائے، آلے میں حرکت آ جائے، اگر آلہ متحرک ہو گیا تو سمجھو شہوت پائی گئی، اور اگر حرکت پہلے سے حضرت والا حرکت میں ہو تو پھر کہتے ہیں اگر پہلے سے حرکت میں ہے تو پھر حرکت میں تیزی ہوگی، پھر حرکت میں کیا ہوگی؟ اگر حرکت میں پہلے سے ہے تو تیزی اگر آ جائے سمجھو شہوت پائی گئی، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ رہا محشی کہتے ہیں اگر عورتوں کا اور بوڑھوں کا، عورتوں کا تو سامان ہی نہیں ہوتا، پھر حرکت کیسے ہوگی؟ تو محشی کہتے ہیں بوڑھوں کا چونکہ سل کمزور ہے اور عورتوں کا سامان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے محشی کہتے ہیں
محشی کہتے ہیں کہ ان کی شہوت کا اندازہ حرکت قلب سے ہے، ان کی دل کی حرکت تیز ہو جاتی، تیز حرکت شروع ہو جاتی ہے، دل کی حرکت. تو یہ دل کی حرکت یہ شہوت کی علامت ہے. اگر دل کی حرکت پائی گئی شہوت موجود ہے. اور اگر پیر سے دل حرکت میں ہو، یہ خاص حرکت ہے، ہر حرکت مراد نہیں، خاص حرکت. اگر پیر سے متحرک ہے تو اس میں بھی زیادتی ہونا. اگر دل کی حرکت میں زیادتی آ جائے پہلوان تو پھر کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو شہوت موجود ہے، شہوت موجود ہے. احناف کہتے ہیں یہ حرمت مصاہرت جیسے وطی حلال نکاح سے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح یہ زنا سے اور اسباب زنا سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے زنا کے جو اسباب ہیں یہ مفضی ہے الی الزنا، یہ زنا تک پہنچاتے ہیں. جو ادھر تک پہنچ گیا، چومنے تک پہنچ گیا، ہاتھ لگانے تک پہنچ گیا اور فرج داخل کی طرف تک پہنچ گیا تو یہ مفضی ہوگا زنا تک. والزنا مفضن الی الولد، اور یہ جو زنا ہے یہ مفضی الی الولد ہے، یہ مفضی الی الولد ہے. والولد، اور جو لڑکا ہے، بچہ ہے، وہ اصل، یہی اصل ہے، فی استحقاق الحرمات، حرمتوں کے لازم کرنے میں بچہ اصل ہے. اصل حرمت بچے میں ہے. اس لیے احناف کہتے ہیں زنا دواعی زنا، چونکہ یہ بھی مفضی الی الولد ہے، اس وجہ سے اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی. اور فرج داخل کی قید اس لیے لگائی کہ فرج خارج سے بچنا مشکل ہے. محشی کہتے ہیں متعذر ہے، اس لیے انسان کمزور ہے. بعض اوقات ایسی حالت میں کوئی بیٹھ جائے گی سامنے کہ وہ شلوار پٹی ہوگی اور لکیر نظر آ جائے گی تو فرج خارج تو نظر آ گیا، تو فرج خارج کے دیکھنے سے یہ حرمت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ فرج داخل نہ ہو. کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو آئے گا سمجھ میں، ظاہر بات. تو احناف کہتے ہیں جب یہ دواعی زنا مفضی الی الزنا اور زنا مفضی الی الولد، اور ولد ہی اصل ہے حرمت کے لازم کرنے میں، بچہ اصل ہے، اسی وجہ سے جو بچہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس بچے پر واتی کے اصول اور فروع حرام، یعنی اس کا باپ ہو یا یہ زانی ہو، جو بھی ہو، حلال نکاح ہو یا حرام ہو، اس واتی کے اصول اور فروع اس بچے پر حرام اگر یہ لڑکی ہے. اور اگر یہ بچہ لڑکا ہے تو موتوعہ کے اصول اور فروع اس بچے پر حرام. تو سب سے پہلے حرمت میں بچہ ہے، پھر بچے سے یہ حرمت متعدی ہو جائے گی طرفین، میاں اور بیوی کی طرف. میاں بیوی، میاں پر بیوی کے اصول اور فروع حرام اور بیوی پر میاں کے اصول و فروع حرام، واتی اور موتوعہ. اب چاہے حلال وتی ہو، میاں بیوی ہو، یا حرام ہو، زانی اور مزنیہ ہو. تو اصل حرمت بچے میں تھی، پھر متعدی ہو گئی طرفین، ایک کے اصول اور فروع دوسرے پر حرام اور دوسرے کے اصول فروع پہلے پر حرام ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ اس بچے نے ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، والدین کے درمیان جزئیت اور بعضیت کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے، اس لیے کہ یہ بچہ دونوں کے نطفے سے پیدا ہوا، اسی وجہ سے اس بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے کامل طور پر. کہتے ہیں یہ فلاں زید کا بیٹا ہے، باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ زید یہ بچہ یہ فلانیہ کا بیٹا ہے، ہر ایک اس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں کے پانی سے پیدا ہوا. لہذا اس بچے نے دونوں کے درمیان جزئیت اور بعضیت کو پیدا کیا، اس لیے دونوں کا جز بن گیا. کیا بن گیا؟ جز. اس لیے بچہ دونوں پر حرام، بچہ دونوں پر حرام. البتہ یہاں ایک مسئلہ ہے. دیکھو جب حرمت متعدی ہو گئی جانبین کی طرف تو ایک کے اصول اور فروع دوسرے پر حرام اور دوسرے کے اصول و فروع پہلے پر حرام، اور بچے نے ان کے درمیان بعضیت اور جزئیت کو پیدا کیا، یہ دونوں کا جز بن گیا. اس لیے
واتی جو ہے یہ موتوعہ کا جز بن گیا بواسطہ ولد، اور موتوعہ واتی کی جز بن گئی بواسطہ ولد، دونوں ایک دوسرے کے جز بن گئے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے جز بن گئے۔ حالانکہ اگر ایک دوسرے کے جز بن گئے ہیں تو استمتاع بالجز تو حرام ہے، استمتاع بالجز حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، حلال عورتوں کے علاوہ جو لوگ کسی کی اور کی تلاش میں ہوتے ہیں تو یہی ظالم ہے، حد سے نکلنے والے ہیں۔ شہوت پورا کرنے کے لیے حلال عورتیں ہیں، ان حلال عورتوں کے علاوہ جو بھی ذریعہ اور راستہ ہوگا وہ حرام ہے، یہ ظالم ہے، حد سے نکلنے والے ہیں۔ لہذا اس کے علاوہ آدمی جیسے شہوت پوری کرے گا وہ حرام ہے۔ اس لیے استمتاع بالجز حرام، اسی وجہ سے استمتاع بالجز، اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنا، استمناء بالید، اسی وجہ سے حرام ہے۔ اور محشی نے ایک روایت نقل کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جز ہاتھ سے نفع اٹھا رہا ہے، لذت حاصل کر رہا ہے، تو استمتاع بالجز حرام۔ تو سوال یہ ہے جب استمتاع بالجز حرام ہے تو اس بچے کے واسطے سے واتی موتوعہ کا جز بن گیا، موتوعہ واتی کی جز بن گئی، تو جب بچہ پیدا ہو جائے ایک مرتبہ تو پھر واتی کے لیے موتوعہ سے دوبارہ وتی جائز نہ ہو، استمتاع بالجز حرام ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے شارع کہتے ہیں اصل تو یہی ہے کہ استمتاع بالجز حرام ہونے کی وجہ سے واتی کے لیے، شوہر کے لیے اپنی بیوی سے پھر وتی ناجائز ہو، حرام ہو، لیکن دفعاً للحرج، حرج کو، تنگی کو دور کرنے کی وجہ سے اس کی یہاں جزیت اور بعضیت کو ساقط کیا گیا۔ واتی موتوعہ کا جز بن گیا ہے لیکن اس جزیت اور بعضیت کو حرج لازم آنے کی وجہ سے ساقط کر دیا گیا۔ اسے تو بڑا مشکل پیش آئے گا، ایک بچہ پیدا ہو پھر بیوی سے وتی کرنا حرام ہو، پھر دوسرا نکاح کرو، اچھا دوسرا نکاح کرے گا، پھر بچہ پیدا ہو، پھر تیسرا نکاح کرو، اتنا آسانی سے کہاں ملتا ہے؟ اور پھر جو بچہ نسل آئے گی، جو بچہ پیدا ہوگا وہ ضائع ہوگا، اس لیے کہ باپ تو پھر اگر خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو رکھے گا، وہ اگر نہ یہ بیچارہ ضائع ہو جائے گا۔ تو بقائے نسل کے لیے اس حرج لازم آنے کی وجہ سے یہاں جزیت اور بعضیت کو ساقط کر دیا گیا، معاف کیا گیا، جیسے کہ حقیقتاً جزیت اور بعضیت سابق شریعت میں معاف کر دی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام ہی کے جز تھی، آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ روایت مختلف ہے، مشہور قول یہی ہے، اگرچہ ایک دوسرا قول بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام سے پیدا نہیں ہوئی، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، تو آدم علیہ السلام کا جز بن گیا، وہ بن گئی، اور اسی کے ساتھ آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، تو وہ حقیقت جز ہے، حقیقتاً جزیت اور بعضیت تھی، لیکن وہاں اس حقیقت جزیت اور بعضیت کو ساقط کر دی گئی۔ یہاں پر بھی دفعاً للحرج اس جزیت اور بعضیت کو کیا کی گئی ہے؟ ساقط کر دی گئی۔ اس لیے دوبارہ وتی کرنا یا مزید اولاد کو جاری رکھنا جائز ہے۔ شارع کہتے ہیں یہ حرمت، دیکھو دواعی زنا سے متعدی ہو گئی، زنا سے متعدی ہو گئی کیا؟ یہ حرمت مصاہرت کا جو سببیت تھی، دواعی زنا سبب تھے، یہ مبزی الی الزنا ہے، زنا مبزی الی الولد ہے، اور ولد اصل ہے حرمت کے استحقاق لازم کرنے میں، لہذا یہ حرمت مصاہرت کی سببیت زنا کی طرف متعدی ہو جائے گی، زنا سے دواعی زنا کی طرف متعدی ہو جائے گی۔ تو جیسے ولد کی وجہ سے حرمت ثابت، ایسے ہی زنا اور دواعی زنا سے بھی حرمت ثابت ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا زنا من حیث الزنا یہ حرمت مصاہرت کا سبب نہیں، زنا اور دواعی زنا، من حیث الزنا و دواعی زنا
یہ حرمت مصاہرت کا سبب نہیں، بلکہ بواسطہ ولد زنا سبب ہے۔ بواسطہ ولد، یہ ولد کے قائم مقام بن کر سبب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے زنا بلا واسطہ یہ حرمت مصاہرت کا سبب نہیں، بلکہ بواسطہ ولد سبب ہے، ولد کے قائم مقام بن کر سبب ہے۔ جیسے کہ شارع نے مثال ذکر کی، جیسے کہ مٹی ہے، تراب، یہ تراب یہ طہارت کا طہارت اس سے حاصل ہو جاتی ہے، پانی کا قائم مقام ہے، تو تراب من حیث التراب یہ بندے کو پاک نہیں ناپاک کرتا ہے، ملوث کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہ پانی کے قائم مقام ہو تو پھر یہ احداث کو، بے وضو کو، نجاست حکمیہ کو ختم کر دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے پر تھوڑا سا گرد و غبار گرا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آپ نے مجھے گندا کر دیا، اور دوسرے کو دیکھا اور یہی بندہ پانی نہ ہونے کی صورت میں یا بیمار ہونے کی صورت میں پانی سے وضو نہیں کر سکتا، تو اسی مٹی میں ہاتھ لگا کر چہرے پر لگاتا ہے اور ہاتھوں پر لگاتا ہے۔ تو یہی تراب تو تھی پہلے، کہ پہلے آپ کو ملوث کر رہا تھا، گندا کر رہا تھا، اب یہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ پاک کر رہا ہے۔ تو وہ تراب من حیث التراب تھا، اور یہ تراب من حیث التراب نہیں، بلکہ پانی کے قائم مقام ہے۔ لہذا جب پانی کے قائم مقام ہو تو یہ تراب مطہر ہے، ویسے ملوث ہے۔ اسی طرح زنا و دواعی زنا من حیث الزنا، یہ حرام اور معصیت ہے، اسے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی، لیکن جب یہ ولد کے واسطے سے اور اس کے قائم مقام بن جائے تو پھر یہ حرمت مصاہرت کا سبب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ تو اب ہم کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو، حرمت مصاہرت زنا سے ثابت نہیں، ولد سے ثابت ہے، اور زنا من حیث الزنا سے نہیں، وہ زنا جب ولد کے قائم مقام ہے اس سے ثابت ہے۔ یہ بچہ انسان پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے؟ بچے کے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 80 نہیں، 100 سال تک وہ ان کے ساتھ وطی کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، وطی پائی جا رہی ہے، اولاد نہیں ہے۔ معلوم اولاد کے پیدا کرنے میں بندے کا دخل نہیں ہے، یہ بندے کے فعل سے پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ آدمی فاسق فاجر ہو، یا وہ ولی ہو یا نبی ہو۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کب پیدا ہوئی؟ انتہائی بڑھاپے میں۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد کب پیدا ہوئی؟ بڑھاپے میں۔ اولاد مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ خیال کرنا، باتیں بڑی خطرناک چل رہی ہے، آپ سو گئے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہاں نا۔ لہذا معلوم ہوا یہ بچے کے پیدا کرنے میں بندوں کا فعل نہیں ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ نے پیدا کیا، تو بچہ حرام ہے، بچے میں قباحت ہے، بچہ قبیح لعین ہی ہے۔ اور حرمت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ حرمت مصاہرت بچے کی وجہ سے۔ تو جس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے وہ ولد ہے، وہ قبیح نہیں، وہ حرام نہیں۔ اور جو حرام اور قبیح ہے، زنا، وہ حرمت مصاہرت کا سبب ہے، بلا واسطہ نہیں، بواسطہ ہے۔ اور یاد رکھنا اس میں واسطے کا اعتبار نہیں، اگر واسطہ آ جائے تو وہ سببیت معدوم ہے، اس سببیت کا اعتبار نہیں۔ تو زنا حرام ہے، معصیت ہے، وہ حرمت مصاہرت کا سبب نہیں، اور جو سبب ہے وہ حرام اور معصیت نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں حرمت مصاہرت نعمت ہے، یہ بچے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، زنا سے ثابت ہوتا ہے، لیکن زنا من حیث الزنا سے نہیں، بلکہ جب یہ بچے کے قائم مقام ہو، بچے کے واسطے سے ہو، تب ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو معصیت ہے وہ سبب نہیں حرمت مصاہرت کا، اور جو سبب ہے وہ معصیت اور حرام نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟
دوسری تفریح، امام شافعی رحمہ